اولن اس کی تعمیر فرشتوں نے کی، اور اولن اس کا جو حج ہے وہ بھی فرشتوں ہی نے کیا۔ اور اس امت کی جو خصوصیت ہے، بہت سی خصوصیات ہیں، جس طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو دیگر انبیاء پر امتیاز حاصل ہے، بہت ساری خصوصیات حاصل ہیں، اسی طرح نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں اس امت کو بھی دیگر امتوں پر کئی خصوصیات اور فضیلت اور شرف کے معاملات حاصل ہیں۔ انہی میں سے ایک یہ ہے کہ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام تک جتنا بھی یہ دورانیہ تھا، جتنی امتیں بھی آئیں، تو اس پورے عرصے میں انبیاء نے، صرف انبیاء نے کعبے کا حج کیا۔ اس گھر کا حج جو ہے وہ انبیاء کے علاوہ کسی نے نہیں کیا، طواف وغیرہ تو ہوتا تھا، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں یہ اس امت کی خصوصیت ہے کہ اس کعبے کا حج صرف اس امت پر فرض ہوا ہے۔ اور وہ بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے جب یہ حج سے متعلق آیت کا نزول ہوا تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خطبہ ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الناس کتب علیکم حج، تم پر حج فرض کر دیا گیا، فحجوا، حج کرو۔ تو ایک صحابی نے عرض کی کہ اکل عام یا رسول اللہ، یا رسول اللہ کیا ہر سال حج کرنا فرض ہے؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے سکوت فرمایا۔ جب اس سوال کی تکرار ہوئی تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے اختیارات کا بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم، کہ اگر میں ہاں کہہ دیتا تو ہر سال حج فرض ہو جاتا اور تم اس کی استطاعت نہ رکھتے۔ یعنی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے سے ہی جس طرح دیگر عبادات ملی، اسی طرح حج بھی ملا، اور یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے شفقت تھی۔ علماء فرماتے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لب سے نام جاری ہو جاتا۔ نام کا مطلب ہوتا ہے ہاں، جس کو انگلش میں یس کہتے ہیں، یعنی پورا جملہ کہنے کی بھی حاجت نہ ہوتی کہ ہر سال حج کرنا فرض ہے۔ سرکار صرف نام فرما دیتے، ہاں فرما دیتے، تو امت پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا۔ تو یہ حج یا جتنی عبادات ملی ہیں، یہ سب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں۔ تو اعلیٰ حضرت اسی لیے فرماتے ہیں کہ ہوتے کہاں خلیل و بنا کعبہ و منا، لو لاکھ والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے۔ کعبہ بھی ہے انہی کی تجلی کا ایک ذل، روشن انہی کے عکس سے پتلی حجر کی ہے۔